بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحزر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحزره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها إلى آخر الحدیث. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے ہر کام کے وقت، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی، شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے. لہذا جب کھانا کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے. پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کی کس جز میں خاص برکت ہے. دوسری حدیث حضرت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فانقلوه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء فانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے کھانے پینے کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے دو بازو میں سے ایک میں بیماری یعنی پیدا کرنے والا مادہ ہوتا ہے اور دوسرے میں اس بیماری کے اثر کو رفع کر کے شفا دینے والا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس بازو سے جس میں بیماری والا مادہ ہوتا ہے بچاؤ کرتی ہے. یعنی جب کسی چیز میں گرتی ہے تو اس کے بل گرتی ہے اور دوسرے بازو کو بچانا چاہتی ہے، تو کھانے والے کو چاہیے کہ مکھی کو غوطہ دے کر نکال دے. یہ دو حدیثیں پڑھی گئی ہے کتاب المعاشرت والمعاملات سے. پہلی حدیث بخاری شریف مسلم شریف میں ہے. پہلی حدیث کا خلاصہ پہلے آپ سن لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود آقا علیہ السلام سے سنا کہ حضور فرما رہے تھے کہ ہر کام کے وقت، یعنی یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی، شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے. یعنی انسان کے ساتھ شیطان ہر وقت رہتا ہے. چلتا ہے انسان تو اس وقت بھی شیطان ہوتا ہے، بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی شیطان ساتھ میں ہوتا ہے. یہاں تک کہ بعض نے فرمایا کہ خون کی طرح شیطان انسان کے جسم میں دوڑتا ہے. تو فرمایا کہ جب بھی کھانے کے وقت بیٹھو کھانے کے لیے، تو اگر کبھی لقمہ ہاتھ سے گر جائے، یعنی لقمہ کا مطلب 2-3 دانے گر جائے، تو کوشش کرو کہ وہ لقمہ صاف کر کے اٹھا کر کھا لو. صاف کر کے اٹھا کر کھا لو. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب
کھانا کھا رہا ہوتا پلیٹ سے تو پلیٹ کے کون سے حصے میں اور کون سے لقمے میں برکت ہے کہہ نہیں سکتے. تو ہو سکتا ہے کہ جو لقمہ گرا ہے انسان کے ہاتھ سے اسی میں برکت ہو. آپ نے پورا پلیٹ صاف کر دیا لیکن اگر وہ لقمہ گر گیا اور آپ نے اس کو دیکھا نہیں اور اس کی طرف آپ نے کوئی التفات ہی نہیں کیا, جانے تو گر گیا تھا, تو آپ نے ایک پلیٹ صاف کیا لیکن جو لقمہ گرا تھا اسی لقمے کے اندر اللہ نے برکت رکھی تو گویا کہ آپ نے برکت ہی کو چھوڑنا. تو اسی لیے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب گر جائے تو صاف کر کے اٹھا کر کھا لو. یہ عظیم ترین سنت ہے آقا علیہ السلام کی, اور صحابہ اس پر چلتے رہے. کئی موقعوں پر صحابہ سے اگر کبھی ایسا ہو گیا لقمہ چھوٹ گیا تو بھرے محفل میں, اگرچہ بادشاہ کئی محفل کیوں نہ ہو, وہاں پر بھی اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتے. اگر کسی نے ٹوکا تو صحابہ کہتے کیا ہم ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب کی سنت کو چھوڑ دیں؟ ان بے وقوفوں کی وجہ سے کیا ہم اس عظیم سنت کو چھوڑ دیں؟ نہیں ہو سکتا, ہم نہیں چھوڑ سکتے. اتترک سنت حبیبی, کیا میں اپنے حبیب اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو ایسا کرنا چاہیے. کبھی اگر لقمہ گر جائے تو کوشش کریں کہ اسے صاف کر کے کھا لیں. آج ہم جو ہے ان چیزوں کی قدر ہی نہیں کرتے. ایک تو کھانے میں ہی ہم بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں. ہم نے غیروں کو دیکھ کے غیروں کا طریقہ ہی اپنانا شروع کر دیا. لیتے اتنا ہے جتنا ہم کھاتے ہیں, اور یہ طریقہ کس کا ہے؟ دشمنوں کا ہے. اسلام کے دشمنوں کا یہ طریقہ ہے کہ لیتے اتنا ہے کہ اس کے پیٹ میں آ بھی نہیں سکتا اگر اتنا بھر لے, لیکن پورا پلیٹ بھر لیتے ہیں. اور اگر لقمہ گر رہا ہے تو اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. تو اس سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا. اور پھر دوسری بات آقا علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر یہ بتلائی کہ دیکھو یہ اس طرح لقمہ اگر گر جائے اور یہ چھوڑ دینا یہ متکبروں کی علامت ہے, تکبر کرنے والوں کی علامت ہے کہ نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں, گر گیا تو گر گیا. آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت میں فرمایا کہ یہ متکبر اور مستکبر تکبر کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا یہ بھی عظیم ترین سنت ہے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا اور پلیٹ کو صاف کر کے کھانا اور چاٹنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اطباء حضرات بھی اور طب نبوی میں بھی ہے کہ انگلی کے چاٹنے سے کھانا ہضم ہوتا ہے. آپ اس کو آزما کر دیکھیں. آپ انگلیاں چاٹیں کھانے کے بعد, اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کا کھانا کتنی جلدی ہضم ہوتا ہے. تو محدث نظام فرماتے ہیں کہ اگر لقمہ گر جائے تو لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا جائے اور کھانے کے فارغ ہونے کے بعد انگلیاں چاٹ لیے جائیں. اچھا, محدث نظام فرماتے ہیں کہ کوئی انسان یہ شک میں نہ رہے کہ کیا انسان کے کھانے کے ساتھ شیطان شریک ہوتا ہے, کیا یہ حقیقی بات ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے جس میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے, تو کیا یہ حقیقی بات ہے؟ تو محدث نظام فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے, حقیقی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم سے آقا علیہ السلام امت کو بتلاتے ہیں. اللہ نے جو علم حضور کو دیے ہیں, عطا کیے, اس علم سے آقا علیہ السلام لوگوں کو بتلاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا یہ حقیقی بات ہے.
اس پر محدث نظام نے ایک واقعے کی طرف اس کو سمجھایا کہ یہ کوئی بنی بنائی بات نہیں ہے کہ شیطان شریک ہوتا ہے کھانے میں، یا کہ حقیقت ہے یا ایسے بھی ہے. یہ کوئی بنی ہوئی بات نہیں ہے. اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو شیطان شریک ہو جاتا ہے کھانے میں. اس پر ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. بہت اللہ والے گزرے ہیں، بہت اللہ والے گزرے. ان کی ایک کتاب ہے مشہور و معروف حجت اللہ البالغہ. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. حضرت لکھتے ہیں کہ ایک دن ہمارے یہاں ایک دوست یا ایک مرید کہہ لیجئے وہ آئے اور ان کے لیے کھانا رکھا گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اتفاقاً ایک ٹکڑا ان کے ہاتھ سے گر گیا اور گرتے گرتے لڑکتے لڑکتے وہ زمین پر جانے لگا، یہاں تک کہ وہ آدمی اس لقمے کو لے لیا، جدوجہد کر کے کوشش کر کے اپنے ہاتھ میں دوبارہ لے لیا. اور اس واقعے کو لوگ تماشے کی طرح دیکھ رہے تھے، آزو بازو جو بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا اور وہ صاحب جو کھانا کھا رہے تھے انہوں نے جدوجہد کر کے آخرکار اس کو پکڑ گیا اور اپنا نوالا بنا لیا. چند روز کے بعد کسی آدمی پر ایک جنی شیطان مسلط ہو گیا. ایک جنی شیطان کیا ہوا، ایک آدمی پر آ گیا اور آ کر اسی آدمی کی زبان میں بات کرنے لگا. کون؟ وہ جنی شیطان بات کرنے لگا. اور بات کرتے کرتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جنی بات کرتے کرتے ہمارے اسی مہمان کا نام لیا جو لقمہ پکڑ لیا، اس کا نام لیا، اس جنی شیطان. آپ جانتے ہیں جب جن شیطان ہو جاتا ہے تو آدمی کی اسی زبان سے بات کرتا ہے، اس پر پوری طرح سوار ہو جاتا ہے تو وہی آدمی بولنے لگتا ہے. تو بولتا حقیقت وہ آدمی نہیں ہے، جن اس کے اوپر آ کر بولتا. تو کہتے ہیں حضرت کہ میرے اس مہمان کا نام لے لیا اور یہ کہنے لگا وہ جنی شیطان کہ فلاں آدمی کھانا کھا رہا تھا، میں اس کے پاس پہنچا. یہ جنی شیطان بات کر رہا ہے کہ فلاں آدمی کھانا کھا رہا تھا، یعنی اسی دوست کا نام لیا. حضرت فرماتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے پاس پہنچا، مجھے اس کا کھانا بہت لذیذ لگا. اس کا کھانا، جنی شیطان بات کر رہا کہ اس کا کھانا مجھے بہت اچھا معلوم ہوا، لیکن اس نے مجھے کھانے نہیں دیا. میں اس کا کھانا لینا چاہتا تھا. جنی شیطان بول رہا میں اس کا کھانا لینا چاہتا تھا لیکن اس آدمی نے مجھے کھانے نہیں دیا، یہاں تک کہ میں نے اچک لیا اور وہ لقمہ گرنے لگا اور پھر وہ کوشش کر کے مجھ سے چھین لیا. تو دیکھیے یہ بالکل واقعہ سچا ہے کہ اگر آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہ کھائے تو شریک شیطان ہو جاتا ہے. اور اس پر بے شمار واقعات ہیں. تو انسان جو ہے ہمیشہ کوشش کرے کہ بسم اللہ کے ذریعے کھانا کھانا شروع کرے. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اس حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر کھانا کھاتے وقت تمہارے برتن میں کبھی مکھی گر جائے تو مکھی اگر گر جائے تو اس مکھی کو غوطہ دے، یعنی اس مکھی کو پوری طرح جو ہے ڈبو دو اس کھانے میں. مثال کے طور پر دال میں گر گئی مکھی تو ایسا نہ کرو کہ اس کو فوراً چمچ سے اٹھا لو، ایسا نہ، بلکہ اس کو پہلے ڈبو دو اچھی طرح، اس کے بعد نکالو. حضور فرماتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا. تو مکھی پہلے کیا کرتی ہے، اس پر کو کھانے میں ڈبوتی ہے جس پر میں بیماری ہے، بیماری کا مادہ ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا بیماری پیدا کرنے والا مادہ ہوتا ہے اس کے دو بازو میں سے ایک بازو میں، تو وہ بایاں بازو جو ہے کھانے میں گراتی ہے. تو اس لیے کیا فرمایا حضور کہ اس کا ایک بازو گر گیا تو دوسرا بازو بھی ڈبو دو اس کے اندر، تاکہ دوسرا بازو اس کے اندر ڈوب کر اس کھانے کو شفا یاب بنا دے.
کتنی عجیب و غریب بات حضور نے بتلائی. اکثر انسانوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا، فوراً گرا اٹھانے کی کوشش کرتا. نہیں، اگر آپ نے اس کو کھا لیا اس کھانے کو تو پھر آپ کو بیماری لگ جائے. اس لیے کہ شفا والا پر ابھی لگا ہی نہیں، وہ دیتا ہی نہیں شفا والا پر اپنی طرف سے، جب تک کہ ہم خود نہ اس کھانے میں ڈبو دیں یا دال میں ڈبو دیں. تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ اگر کبھی مکھی گر جائے ہمارے کھانے میں تو اس کو اچھی طرح ڈبو دیں، اس کے بعد پھر نکال کے اس کو اب گھین کر کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اب یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اس کھانے کو کھاؤ ہی. اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو جانوروں کو دیں، لیکن یہ کام آپ پہلے کریں کہ دوسرے پر کو بھی ڈبو دیں. اور یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے کہ اس کھانے کو نہ کھایا جائے، کھا سکتے ہیں. حضور نے اس کا طریقہ بتلا دیا ہے، لہذا اس کھانے کو آرام سے کھا سکتے ہیں. تو اس قسم کے کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے دو پروں میں سے ایک پر میں شفا اور ایک پر میں بیماری ہوتی ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو بتلا کر گئے ہیں. ہمیں جو ہے ان باتوں کی نالج اور ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے حضور نے ایک مقام پر فرمایا کہ ٹیک لگا کر انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے. ٹیک لگا کر کھانا یہ متکبرانہ چال ہے. ٹیک لگا کر بہت سارے آدمی کھانا کھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ متکبر اور تکبر کرنے والوں کا طریقہ ہے. کھانے کے ہم محتاج ہیں، کھانے کی ضرورت ہمیں ہے، تو کھانے کے سامنے اپنے آپ کو عجز و نیاز کے ساتھ پیش کر کے کھانا چاہیے. حضور کہتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں ایک عاجز بندے کی طرح کھانا کو کھاؤں. تو ٹیک لگا کر کھانے والا متکبر شخص کہلاتا ہے. لہذا ہمیں جو اس سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ.